بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذی قعدہ میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو مکوکس قبطی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا تو شاہ مکوکس نے بطور تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ماریہ قبطیہ، ان کی بہن سیرین، اپنے گدے کو جس کا نام یافور تھا اور اپنے خچر کو جس کا نام دلدل تھا بھیجا۔ یہ ایسا خچر تھا جو اس وقت پورے عرب میں کہیں نہ پایا جاتا تھا۔ اس کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ سفید رنگ کا تھا۔ طبقات الکبریٰ میں ابن سعد علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن کو ام سلیم کے ہاں ٹھہرایا اور پھر ان کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئیں۔ آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو ملک یمین کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا اور انہیں مقام عالیہ کو بھیج دیا، جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اور آپ خزاغۃ النخل میں بھی رہیں۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ ایک نہایت دیندار عورت تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی بہن سیرین رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بخش دیا، جن کے بطن سے حضرت حسان کے بیٹے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے صلب اقدس سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، جس میں ایک بکری ذبح کی گئی۔ آپ کے سر مبارک کے بال اتروائے گئے اور اس کے ہم وزن چاندی مسکینوں کو خیرات کی گئی۔ بعد میں آپ کے بالوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ماہ ذو الحجہ 8 ہجری بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد لونڈی سلمہ تھی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سلمہ وہاں سے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئیں اور ان سے کہا، میں نے ایک لڑکے کی دائیگی کی ہے۔ ابو رافع یہ خوشخبری لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو مبارکباد پیش کی۔ پیارے آقا نے بیٹے کی پیدائش کا سن کر حضرت ابو رافع کو ایک غلام انعام میں دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم۔ پھر صبح کے وقت جب حضور حرم سے باہر تشریف لائے تو فرمایا، آج شب کو میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم بن محمد علیہ السلام کو ام سیف کے حوالے کر دیا، جو مدینے کے ایک لوہار کی بیوی تھی۔ اس لوہار کا نام ابو سیف تھا۔ ایک روز جب حضور وہاں تشریف لے کر جانے لگے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ ہم اس لوہار کے گھر پہنچے تو وہ دھونکنی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں جلدی سے آگے بڑھا اور ابو سیف سے کہا، رک جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ابو سیف رک گئے تو حضور نے اپنے صاحبزادے کو بلوایا اور اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور جو اللہ نے چاہا وہ فرمایا۔ پھر ہم وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو عیال و اطفال پر مہربان نہیں پایا۔ حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 16 یا 18 ماہ تھی کہ آپ بیمار ہو گئے۔
یہ غزوہ تبوک کے چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ تھاما اور اس نخلستان کی طرف چل دیے جس طرف آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا ابراہیم کا دم نکل رہا تھا۔ آپ نے انہیں میری طرف بڑھایا اور میں نے شہزادے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب حضرت ابراہیم کی روح پرواز کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ گریہ فرما رہے ہیں، کیا آپ نے ہمیں گریہ و بکا سے منع نہیں کیا تھا؟ فرمایا، میں نے نوحے کی ممانعت کی تھی، دو احمقانہ فاجرانہ آوازوں کی ممانعت کی تھی۔ ایک آواز وہ عیش و عشرت کے وقت بلند ہو جو لہو و لعب و مزامیر شیطان ہے، اور دوسری وہ آواز کے مصیبت کے وقت نکلے جو چہروں کو خراشنا، جیب و دامن پھاڑنا اور شیطان کی جھنکار ہے۔ پھر اپنے شہزادے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، اگر یہ یعنی موت کا معاملہ امر حق نہ ہوتا، اگر یہ وعدہ صادقہ نہ ہوتا، اگر یہ ایسا راستہ نہ ہوتا جس پر سب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ آن قریب شامل ہو جانے والے ہیں، تو ہم تجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت رنج کیے ہوتے، اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں، آنکھ میں آنسو بھرے ہیں اور دل رنج سے لبریز ہے، لیکن اس پر بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار عز و جل کو ناخوش کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم کا یہ عالم تھا کہ حضرت بکیر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن الاشبہ بیان کرتے ہیں، آپ نے اپنے فرزند پر گریہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید نے چیخ کے نالہ کیا تو اللہ کے نبی نے انہیں روک دیا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے تو آپ کو روتے دیکھا تھا۔ فرمایا، رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔ عمرو بن سعید کہتے ہیں، جب سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابراہیم میرا فرزند ہے، وہ دودھ پیتے ہوئے فوت ہوا ہے، بہشت میں اس کے لیے 2 دائیاں ہیں جو اس کی شیر خوارگی کی تکمیل کر رہی ہیں۔ حضرت سیرین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں، میں ابراہیم بن محمد علیہ السلام کے حادثے میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ قبل از موت جب میں اور میری بہن چیختی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع نہ فرماتے تھے۔ پھر جب ابراہیم فوت ہو گئے تو آپ نے نالہ و فریاد سے منع فرما دیا۔ حضرت فضل بن عباس نے شہزادے کو غسل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس پاس ہی تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے تھے اور عباس آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس، اسامہ بن زید اترے اور شہزادے کو قبر میں اتارا۔ میں قبر کے پاس آ رہی تھی مگر کوئی مجھے منع نہ کرتا تھا۔ اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا تو لوگ کہنے لگے، یہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت کے باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، سورج کسی کی موت و حیات سے نہیں گہناتا۔ کسی اینٹ میں شگاف دیکھا تو آپ نے اسے بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس سے نہ ضرر ہے نہ نفع، لیکن زندہ آدمی کی آنکھ اس سے خنک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے درست اور ٹھیک کرے۔ دوستو، حضرت ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ربیع الاول 10 ہجری کو وفات پائی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کے ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آپ کی برکت سے ایمان کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔